سوچ و بچار دنیا تک محدود ہے، حال کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس جو جھوٹا مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور آپ کی زندگی صرف آپ کے مفاد تک محدود ہے۔ مجھے کیا ملے گا، میرا کیا ہوگا، آپ کی نظر میں آئیڈیل جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ صرف اللہ کو پکارنا آخر کیوں؟ دیکھیں، میں نے گزشتہ جو نشست تھی وہ اسی پر میں بات کر رہا تھا، اگر کسی نے وہ نہیں سنی ہو تو وہ بھی سن لیں اب تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 2204 نمبر ہے اس کا۔ تو آج کا جو موضوع ہے صرف اللہ کو پکارنا آخر کیوں، یہ بات بڑی اہم ہے، اور گزشتہ سبق میں بھی ہم نے میں نے یہ کہا تھا کہ بنا سوچے سمجھے زندگی جو بھی گزارے گا وہ اس زندگی میں ناکام ہوگا، نقصان کا شکار ہوگا۔ یہ ایک عام بات ہے، بغیر کسی مقصد کے آپ جو بھی کام کریں گے وہ کام ہوگا نہیں، کیونکہ یہ نہیں، مثال کے طور پہ چھوٹی سی میں مثال دوں، خاتون خانہ ہے، وہ کچن میں جاتی ہے، اس کے ذہن میں کوئی واضح ہانڈی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور آنکھیں بند کر کے وہ مسالے کے استعمال کرتی ہے، بس ہر چیز پڑی ہوئی ہے، اسے نہ نمک کا پتہ ہے، نہ مرچ کا پتہ ہے، نہ چینی کا پتہ ہے، تو وہ اور کچھ خاص، بس میں اتنے تک محدود کر رہا ہوں بنا سوچے سمجھے کہ بنا کسی مقصد کا تعین کیے خاتون خانہ اگر کچن میں جا کے کچھ بنانا شروع کرے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ بنے گا کیا؟ جو بھی بنے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ تو بنا سوچے سمجھے یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے مقصد سے غافل ہیں، تو یہ تو سورہ ماؤن میں واضح ہے کہ جو بنا سوچے سمجھے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے مقصد سے غافل ہے وہ جہنمی ہے، بلکہ شدید ویل کا لفظ ہے، ویل للمصلین۔ ہماری دیکھیں، دین کا ہر کام جو ہم کر رہے ہیں وہ سطحی ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ والد یا والدہ کہہ رہی ہے، میں اس لیے کر رہے ہیں کہ معاشرہ کر رہا ہے۔ بس عید پہ آپ لوگ کپڑے کیوں بناتے ہیں نئے؟ بس آپ کا ایک موقع ہے، اور بس اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان میں آپ بھوکے پیاسے رہنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے روزہ، کیا ہے۔ حج پہ جا کے گھومنے شروع کر دیتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صفا مروہ پہ چکر لگاتے ہیں، آپ کو کسی چیز کے مقصد کا، اسلام کے نام پر آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کلمہ طیبہ ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تقاضے تو دور کی بات ہے، آپ کو کلمہ طیبہ کا مطلب، جو حقیقی مطلب ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ لفظی مطلب تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کریں۔ تو دیکھیں، بڑی اہم بات ہے یہ۔ خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، پکارنا اللہ۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا کہ اللہ ہماری منزل ہے، ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، لیکن تیاری کر کے۔ کل الینا راجعون، تم سب میرے پاس آؤ گے، الی مرجعکم جمیعا، تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ ایک تو ہمیں یقین نہیں ہے، کسی کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں یا جانے والا ہوں یا حاضری میری ہونے والی ہے۔ تو یہ بات جو ہے، اچھا اب منزل اللہ ہے، دنیا نہیں، تو اب اللہ
اللہ کو مرکز توجہ بنانا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تائب والتائبون التائبون مومن کی صفت ہے، یہ رجوع کرنے والا ہے اللہ کی طرف. ہم نے رجوع کیا ہے دنیا کی طرف. ہمارے لیے مسئلہ ہے دنیا کا. آپ سوچ لیں، اپنے ذہن کو دیکھ لیں کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے. ساری سوچ و بچار دنیا تک محدود ہے. حال کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس جو جھوٹا مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور آپ کی زندگی صرف آپ کے مفاد تک محدود ہے. مجھے کیا ملے گا، میرا کیا ہوگا. آپ کی نظر میں آئیڈیل جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی ہے. تو دیکھیں، دھوکے کا شکار اگر آپ ہو گئے کوئی بھی، تو وہ نقصان میں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہمیں کہ قرآن کی آیت ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تو ہم آ گئے ہیں. کون؟ آج کا مسلمان. بہرحال میں اللہ کو پکارنے کی بات کر رہا ہوں. ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم منزل اللہ ہے، تو اب ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے. تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی. اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو اللہ تک نہیں پہنچیں گے. دو راستے ہیں، دنیا کا راستہ اور اللہ کا راستہ. دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کے راستے کو تو نہ آپ جاننے کی کوشش کریں گے، نہ اس پر چلیں گے. آج قرآن ہمارے لیے کوئی اہمیت کی کتاب نہیں ہے. ہدایت ہمارے لیے اس میں، یعنی ہم اس سے ہدایت کی کتاب سمجھنا نہیں سمجھتے اس کو، اور قرآن کو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیں نا، اپنی جو رائے ہے آپ کی قرآن کے بارے میں، بچوں کو آپ صرف ناظرہ پڑھانا چاہتے ہیں اس کا. خود بھی آپ ناظرہ پڑھ چکے ہیں، اب آپ کی تسلی ہے. اب وہ اس کے لیے غلاف بنا کر اور چوم چام کے آپ رکھ دیتے ہیں. عام دنوں میں، رمضان میں کبھی آپ اٹھا لیتے ہیں، ورنہ تو آپ دیکھ لیں نا کیا سوچ ہے ہماری. قرآن نور ہے، خزانہ ہے ہدایت کا، لیکن ہم نے تو اس سے منہ پھیرا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ایک بات اپنی جگہ درست ہے اور ٹھیک ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے. ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. اب ہمارا مسئلہ جو ہے دنیا ہے، ختم بات، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے دربار میں حاضری، روز قیامت، اور روز قیامت کی ہولناکی مجرموں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں، مجرموں کے لیے. ہمارے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے. جب پڑے گی تو دیکھیں گے، جب پڑے گی تو دیکھا جائے گا. آپ کی کیا سوچ ہے روز قیامت کے بارے میں؟ روز قیامت تو کل ہے، صبح ہے. اور تو ہم ان تمام چیزوں سے غافل ہیں. اور پھر رب کے دربار میں حاضری اور اکیلے حاضری ہے. ہمیں تو کسی چیز کا یقین نہیں آتا. دربار الہی میں اکیلے حاضری، پھر اللہ آپ سے پوچھے گا کیا جواب دیا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کی پکار کا کیا جواب دیا. تو یہ ساری باتیں، مطلب دین ہمارے لیے معاذ اللہ ایویں ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا، ایویں. کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو نہ ہو، کچھ بھی معلوم نہیں ہے دین کے بارے میں. دین کا لفظ بھی ہم نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم تو الہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. یہ جو موضوع میں نے مقرر کیا ہے، پکار، اللہ کو پکارنا، یہ بھی ہم نہیں جانتے. زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ تم انسان سے مت مانگو، انسان کو جو قبر میں ہیں ان کو مت پکارو. بس ہماری سوچ یہاں تک ہے. تو میں نہیں کہتا کہ وہ ان کو پکارنا چاہیے، لیکن ہماری سوچ بس یہ ہے. آپ کسی ولی اللہ کو نہیں پکار سکتے، آپ کسی نبی کو نہیں پکار سکتے.
زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ سننے کو ملے گا. تو وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو حقیقی پکار ہے وہ تو کچھ مختلف چیز ہے اور مختلف اس کے معنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.